اسکوپ کیا ہوتا ہے, بیچلرز کرنا بھی چاہیے یا پھر اکثر لوگ بی ایس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں کرنا چاہیں گے تو اس میں پھر آپ کو رسک لینا پڑتا ہے کہ آپ نے 13 ایئر پاکستان میں ایجوکیشن کی ہے. پی پی ڈی گریڈ کنورژن ہوتی ہے اور یہ آپ نے لازمی کروانی ہوتی ہے, اسپیشلی جب یونیورسٹی نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہو یہ چیز. ورکنگ اسٹوڈنٹ یا انڈسٹریل ایکسپیرینس پہ بہت زیادہ فوکس رکھیں کیونکہ بیچلرز وہیں سے کر لیتے اور باقی جس طرح لوگ سارے آتے ہیں اس طرح کر لیتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں بنانا چاہتے, وہ باہر کے کھانوں پہ فوکس کرتے ہیں, مگر اگر آپ اس میں نہ بگڑے تو آپ سیدھے جائیں گے, اسموتھ چلیں گے. اگر آپ بگڑ گئے تو پھر آپ کیا ایک اچھی چیز ہے جرمنی کے بارے میں, اور کیا آپ ایک کہو گے کہ تھوڑا نیگیٹو ہے جس کو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا آنے سے پہلے؟ ایئر کا جو میرا بلاگ اکاؤنٹ تھا ماشاء اللہ اس نے کافی ہیلپ کی میری. اچھا, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایم آر پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ ہے عاطف یہاں بیچلرس انہوں نے یہاں پہ کی ہے. باقی انٹروڈکشن عاطف خود ہی کرائیں گے کہ ابھی کیا کر رہے ہیں. ہم مین اس پر پوڈ کاسٹ میں جو ڈسکشن کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ انگلش میں یہاں پہ بیچلرس کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اسکوپ کیا ہوتا ہے, بیچلرس کرنا بھی چاہیے یا پھر اکثر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم بیچلرس پاکستان سے کریں اور بیچلرس کرنے کے بعد یہاں پر آ کے ماسٹر کنٹینیو کریں کیونکہ بیچلرس کے کورسز یہاں پہ کم ملتے ہیں. پہلے تو انٹروڈکشن آپ کرا دیں سارا اپنا, کیا کیا کر رہے ہیں, کیا 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 ہے. جی السلام علیکم, میرا نام عاطف سعید ہے اور میں اسلام آباد سے میرا تعلق ہے پاکستان میں. میں نے 2015 میں اسٹارٹ کیا تھا سپٹمبر میں اپنا بیچلرز انفارمیشن انجینئرنگ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنس ہیمبرگ میں, جسے ہم ہوخشولے کہتے ہیں یہاں پہ. میں نے کمپلیٹ کیا نومبر 2019 میں. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹر سٹارٹ کیا نومبر 2019 سے, اور ابھی میں بس ماسٹرز کے لاسٹ سیمیسٹر میں ہوں. ٹھیک ہے. کافی لوگوں کو کنفیوژن, ایک تو بیچلرز پہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کالج کرنا پڑے گا, لینگویج کے بڑے ایشوز ہیں. آپ نے جس طرح ڈگری کی کمپیوٹر سائنس کی, جس میں جرمنی میں کافی کورسز آفر ہوتے ہیں, کمپیوٹر ریلیونٹ بھی, بزنس ریلیونٹ بھی, آپ کو آپشنز مل جاتے ہیں, بٹ اسٹل اس آپشنز کو کافی لوگ اویل نہیں کر پاتے, اسپیشلی ایف ایس سی کے بعد. ریزن بین کہ یہاں پہ 13 سال کی ایجوکیشن وہ لوگ مانتے ہیں, 11 سال یا 12 سال جس طرح اکثر لوگ ایف ایس سی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. او اے لیول والوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے کیونکہ ان کی 13 سال کی ہوتی ہے, بٹ ایف ایس سی بیک گراؤنڈ کے لیے یہ ایک تھوڑا مسئلہ ہے کہ ہم اسے کیسے کور اپ کریں. تو آپ نے کیا کیا تھا, لائک اسٹوڈنٹ کالج یہاں پہ لگایا تھا یا کس طرح آئے تھے آپ؟ تو میں نے پاکستان میں سمپل ایف ایس سی کی, اس کے بعد پھر میں نے 1 سال قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے بی ایس سٹارٹ کی. وہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا تھا, تو اس بیس پہ میرا یہاں پہ بی ایس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. یہاں میں 2 باتیں بتانا چاہوں گا کہ فرسٹ یہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بی ایس پاکستان سے کر کے آئیں, یہاں ایم ایس میں ایڈمیشن لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا, آپ کی ایک اسموتھ ٹرانزیشننگ ہوگی. بی ایس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں کرنا چاہیں گے تو اس میں پھر آپ کو رسک لینا پڑتا ہے کہ آپ نے 13 ایئر پاکستان میں ایجوکیشن کی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا گیپ بھی آتا ہے کبھی کبھار آپ کا, اور پھر آپ یہاں آتے ہیں, پھر آپ 4 سال والا بیچلرز یہاں پر کرتے ہیں, تو وہ آپ کا 1 to 1.5 ایئر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, مگر میں اس کو ضائع نہیں کہوں گا, وہ بھی آپ کا ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رسک لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا, تو یہ پیورلی کینڈیڈیٹ پہ بیسڈ ہے. مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ بی ایس نہیں ہوتا. یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں, اور جو مختلف ویب سائٹس ہیں جو DAT.DE کی, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال نئی یونیورسٹیز اس میں ایڈ ہوتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز ختم کر دیتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب میں آیا تھا تو اس وقت بہت کم آپشنز تھیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کی. اور اس میں کیا ریکوائرمنٹس کیا تھیں, ان کی گریڈ ریکوائرمنٹ کہتے ہیں, آئلٹس ریکوائرمنٹس, کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھ دیا تھا بیچلرز میں اپلائی کرنے کے لیے؟ اس میں جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ یہی تھی کہ ایک تو آپ کے 13 ایئر آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. یونی اسسٹ کے تھرو وہ پہلے اس کو میں نے وہاں سے ایک فاؤ پے ڈے ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جس میں وہ آپ کی پاکستان کی ایف ایس سی اور جو بی ایس جو تھا اس کو انہوں نے لے کے اس کا ایک اوور آل گریڈ بنایا, اور مجھے ایک ڈاکومنٹ دیا کہ بھائی آپ کا جو ہے نا وہ یہ گریڈ بنتا ہے جرمن سسٹم کے مطابق. یہ یونی اسسٹ نے کیا. پھر جب وہاں سے وہ والا ڈاکومنٹ آیا, اس کے ساتھ جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے آئلٹس میں نے کیا تھا, اور ایک یہ ڈاکومنٹ تھا, اور باقی اپنے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تھے وہ بھیجے تھے.
یونیورسٹی جو ہیمبرگ کی تھی ان فائنل جو تھا یعنی کہ ان کا اپنا ایک پورٹل ہے اس کے تھرو پھر میں نے اپلائی کیا تھا, مگر وہ یونی ایس ایس کا ڈاکومنٹ لازمی تھا اس کے لیے. کیونکہ کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں وی پی ڈی آپ کو چاہیے ہوتی ہے, وی پی ڈی گریڈ کنورژن ہوتی ہے اور یہ آپ نے لازمی کروانی ہوتی ہے, اسپیشلی جب یونیورسٹی نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہو یہ چیز. اور ہر یونیورسٹی ضروری نہیں ہے ایک وی پی ڈی پہ آپ سب یونیورسٹیز میں اپلائی کریں, ہو سکتا ہے کہ ہر یونیورسٹی نے اپنے یونیورسٹی اور اس کورس کے حساب سے وی پی ڈی ڈیمانڈ کی ہو. تو پھر آپ نے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک وی پی ڈی لے کے ہم سب یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیں, تو ایسا نہیں ہوتا. گریڈ آپ کا اوور آل سیم ہی رہے گا, لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ آئی ڈونٹ نو, مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ہے, لیکن ہوتا ہے. میں اس میں صرف یہی بتاؤں گا کہ یونیورسٹی اسپیسیفک ہوتا ہے, آپ میرے خیال میں ہر یونیورسٹی کے لیے الگ بنوانی فاؤ پے ڈے کرانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بیچلرس کا ایکسپیرینس اوور آل آپ کا کیسا رہا تھا یہاں پہ؟ ایک تو جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے کیا آپ نے ایکسپلور کی تھی, یا آپ کا پلان ہی تھا کہ ماسٹرز کرنا ہے فوراً بیچلرس کے بعد؟ جب میں بیچلرز کر رہا تھا اور لاسٹ 2 سیمسٹر میں تھا تو میرا پہلے سے ہی پلان تھا کہ میں نے ماسٹرز کرنا ہے. اس میں کافی لوگ ایسے بھی تھے میرے فرینڈ جنہوں نے بیچلرز کے بعد ڈائریکٹ جاب کر لی, جو کہ ہر کسی کا اپنا ایک پرسنل ڈیسیجن ہے. مطلب مل جاتی ہے بیچلرس کے بعد؟ ہاں بالکل مل جاتی ہے, مگر اس کے لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ڈیورنگ بیچلرز یا ڈیورنگ ماسٹر آپ اپنے ورکنگ اسٹوڈنٹ یا انڈسٹریل ایکسپیرینس پہ بہت زیادہ فوکس رکھیں, کیونکہ جو فیوچر ہے اس میں ڈگری ہے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے کہ جتنا آپ کا وہ انڈسٹری کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں. اور بیچلرس میں مل جاتی ہیں آپ کو انٹرنشپ, کوئی مسئلہ تو نہیں آتا؟ تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی, تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑتا ہے, ٹرائی کریں آپ تو ضرور آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا تھیسس تھا بیچلرز میں, اور ٹوٹل ٹائم ڈیوریشن کیا تھا؟ کیونکہ جرمنی میں نے سنا ہے کہ 3 سال میں بیچلرز آپ کا ہو جاتا ہے, تو آپ کے کورس کا کیا تھا؟ جی میرے کورس کا آفیشیل جو تھا وہ 3.5 ایئرس کا تھا, جس میں لاسٹ سیمسٹر میں میرے 3 کورسز تھے پلس بیچلر تھیسس بھی تھا, مگر میں نے ڈگری 4 سال میں کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے. کبھی یہ ہوا کہ یار بیچلرز میں پاکستان سے ہی کر لیتا, کیونکہ یہاں پہ اوبیسلی ایزی نہیں ہوتا, ایک تو آپ نے اکیلے سب چیزیں مینیج کرنی ہے, اور جس ایج میں آپ آئے ہوگے بڑی ینگ ایج ہوتی ہے جو بھی بچہ بیچلرز کے لیے آتا ہے. حالات کئی دفعہ ٹف ہو جاتے ہیں, فائنینشلی دیکھ لیں یا اس طرح دیکھ لیں, کھانے پکانے, کیونکہ بیچلرز میں ہم تھوڑے نا اتنے میچور نہیں ہوتا بچہ دیکھا جائے تو, اسپیشلی پاکستان میں. اکثر جب ہم بیچلرز کے تھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ فیس ہم ابا دے رہے ہوتے تھے, ہمارا کام تھا بس پڑھنا ہے, اور باقی کوئی چیز اتنی خاص مینیج کرنی نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو فیل ہوا کہ یار یہ کیا کس کھپ میں پڑ گیا ہوں میں, کیا مسئلہ ہے, یہ سارا کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا ہے, تو میں بیچلرز وہیں سے کر لیتا اور باقی جس طرح لوگ سارے آتے ہیں اس طرح کر لیتا؟ تو صحیح ہے کہ کیونکہ اس وقت ایج بھی کم ہوتی ہے, مگر میرے خیال میں اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. فرسٹ ایئر جو ہوتا ہے نا, جو فرسٹ ایئر وہ آپ اگر کر جائیں تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں روٹین کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے ہر کسی کو ایشوز ہوتے ہیں, میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ کسی کو ہوم سکنس تھی, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں بنانا چاہتے, وہ باہر کے کھانوں پہ فوکس کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ دونوں کو ورک لائف کو بیلنس کرنا پڑتا ہے تو ہو جاتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی میرے فرینڈ تھے تقریباً ساروں نے یعنی کہ آرام سے کر لیا تھا, کوئی ایشوز نہیں تھے, اور ہمارے کورس میں کافی پاکستانی بھی تھے, تو اس میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو بگڑ گیا آگے, کیونکہ کہتے ہیں بیچلرز میں نا بچے نکل بھی جاتے ہیں ہاتھ سے. ہاں بالکل, جو پہلے 1 سے 2 سال ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں, جیسے کہتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں آپ کا لانگ ٹرم. بالکل, اگر آپ اس میں نہ بگڑے تو آپ سیدھے جائیں گے, اسموتھ چلیں گے, اگر آپ بگڑ گئے تو پھر آپ لائک پٹی سے اتر جاتے ہو, کیونکہ یہ ایج بھی تھوڑی ایسی ہوتی ہے کہ بڑا نا بندے کو نئی نئی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں, موقع دکھ رہے ہوتے ہیں, تو بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے. بٹ اگین یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس مقصد کو آپ لے کر آئے ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ پھر بڑا پچھتاوا رہ جاتا ہے پھر کچھ نہیں کیا آپ نے, جو ٹائم جب کچھ کر سکتے تھے وہ نہیں کیا. اور آئی تھنک یہ تھوڑا سا نا آپ کو, کیونکہ فیوچر آپ کا خراب ہو رہا ہے, کسی اور کا نہیں خراب ہو رہا ایٹ دی اینڈ. تو ابھی ماسٹرز کے بعد آپ کا جرمن لینگویج کا لیول آپ نے سیکھی ہے ساتھ ساتھ جرمن؟ جی, تو میری بیچلرز اور ماسٹرز دونوں انگلش لینگویج میں تھی, مگر میری بیچلر سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا جس میں میں نے جرمن لینگویج سٹارٹ کی تھی. ابھی میں نے یہاں پہ جب ماسٹرز میں میرا فرسٹ سیمسٹر تھا تو میں نے یہاں B2 کے ایگزام بھی دیا تھا, یعنی کہ ہمارا ایک 6 کریڈٹ کا ہوتا ہے. دیکھا جائے تو جتنے سال ہوئے ہیں اس کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ اور اچھا ہونا چاہیے تھا, مگر اسٹل کیونکہ میں انگلش میں میرے کورسز ہوتے ہیں, میرا سب کچھ ہے, تو میرے خیال میں یعنی کہ میرے لیے ڈیلی روٹین میں مور دین انف ہے. مگر اسٹل اس میں ابھی بھی بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح جاب مارکیٹ میں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں کہ ان کو
اچھی جرمن چاہیے ہوتی ہے تو اس میں چاہیے اس کے لیے. اسٹل اگین کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے تو زیادہ تر ایشوز نہیں آتے لینگویج کے, بٹ کسی اور بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں آپ جاتے ہو تو زیادہ آپ کو فیل ہوگا کہ ضرورت ہے جرمن لینگویج کی. لیکن ویسے بھی کمپیوٹر والوں کو بھی سیکھنی چاہیے, کیونکہ آپ نے ہائی لیول پہ جانا ہوتا ہے, ٹیم لیڈ کرنی ہے, تو آپ کو جرمن ان اینی وے چاہیے ہوگی. کسی کو کوئی میسج دینا چاہو گے, اسپیشلی وہ لوگ جو وہاں پہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں جرمنی, تو کیا ایک اچھی چیز ہے جرمنی کے بارے میں, اور کیا آپ ایک کہو گے کہ تھوڑا نیگیٹو ہے جس کو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا آنے سے پہلے؟ میرے خیال میں نیگیٹو کچھ نہیں ہے, آپ ہر چیز کو پازیٹیو لے کے چلیں, اور ظاہری بات ہے تھوڑا کلچر کا ڈفرینس ہے, اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. میرا یہی مشورہ ہوگا کہ اگر کوئی BS کرنے کے لیے بھی آنا چاہتا ہے, مگر وہ پہلے ڈیفائن کر لے کہ اس نے رسک لینا ہے لائف میں کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ رسک نہیں لے سکتے تو پھر آپ نہ آئیں, کیونکہ بالکل آپ اپنے اگر کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے پھر آپ نہ آئیں. اگر آپ کو, کیونکہ اس میں ٹربولنس کافی ہوگی درمیان میں, تو آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. فائنینشلی آپ کو چیلنجز آئے تھے ڈیورنگ یور بیچلرز ڈگری, کیونکہ ہر سال اوبیسلی یہاں پہ رہ رہے ہو, خرچے ہو رہے ہیں, تو وہ اگر آئے تھے تو کس طرح اوور کم کیے؟ کیا گھر سے دوبارہ پیسے منگوانے پڑے تھے تب, یا وہی پیسے جو لے کر آئے تھے فرسٹ ایئر کا بلاکڈ اکاؤنٹ اسی میں سارا کچھ ہو گیا تھا اب تک کا؟ جی تو فرسٹ ایئر کا جو میرا بلاک اکاؤنٹ تھا وہ ماشاء اللہ اس نے کافی ہیلپ کی میری, اور ہمیشہ کوشش کی کہ اس کو اپ ہی رکھا جائے, بہت ڈاؤن نہ جائے. درمیان میں 1-2 دفعہ لازمی ایسا موقع آئے تھے, جیسے کووڈ کے دنوں میں جب جاب بالکل نہیں تھی, تو اس میں فیملی کی تھوڑی فائنینشیل سپورٹ تھی, مگر الحمدللہ یعنی کہ 6 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ یعنی کہ بہت زیادہ کبھی ایکسٹریم پہ نہیں گیا میں, تو الحمدللہ ابھی تک تو سب اچھا چل رہا ہے. چلیں الحمدللہ. مطلب کیا کیا جابس کی تھیں آپ نے, کچھ بتا سکتے ہیں کس ٹائپ؟ بالکل ضرور. میں نے جب شروع میں آیا تو میں نے رات کو میں نے نائٹ جاب بھی کی ہیں, جیسے کہ جس طرح کہ امیزون میں ہوتا ہے نا پیکٹس بنانے والا, وہ ایک ڈفرینٹ کمپنی تھی. پھر میں نے یونیورسٹی میں جابس کی لیبز میں, اس کے بعد انٹرنشپ کی, پھر مجھے ورکنگ اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ ملی. اس طرح یہاں پر بھی جب آیا تو ہیویز کی یونیورسٹی میں, اس کے بعد اب ایز اے ورکنگ اسٹوڈنٹ جاب کر رہا ہوں. تو فائنینشلی چیزیں کور ہوتی گئی ان سب؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچلرز میں زیادہ تر گول یہی ہوتا تھا کہ سیمسٹر بریکس میں فل ٹائم کریں, تاکہ اس کو سیمسٹر والے دوران کا جو ٹائم ہے اس کا وہ نکال سکیں. مجھے کچھ ایڈوانٹیج لگتے ہیں بیچلرز میں آنے کے, اسپیشلی جس طرح آپ کو ٹائم بہت مل جاتا ہے جرمن لینگویج, جرمن کلچر سیکھنے کا, لینگویج سیکھنے کا, انٹیگریٹ ہونے کا, کمپنیز کا ایکسپیرینس لینے کا. اور آپ جب ینگ ایج میں آتے ہو آپ ایک ڈفرینٹ انرجی کے ساتھ آتے ہو, کہ اچھا میں نے یہ چیز کرنی ہے. جو انرجی میری بیچلرز میں تھی شاید ماسٹرز میں نہیں تھی, اور جو میری جاب میں انرجی ہے شاید وہ میرے ماسٹرز کے دوران اس سے زیادہ انرجی تھی. تو جس طرح آپ دیکھتے ہو نا کہ ایج جاتی رہتی ہے, تھوڑا بندہ اوبویسلی ایج کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کہ تھوڑی انرجی لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. بٹ یہ ہے کہ بیچلرز میں اگر بچہ سیدھی لائن پہ ہے تو وہ بہت اچھی طرح یہاں کا انوائرمنٹ بھی سمجھ سکتا ہے, جرمن لینگویج اس کی کمپیریٹیولی بہت ایزلی وہ سیکھ سکتا ہے. جو ماسٹرز میں آ کے میں نے سیکھی تھی, لیکن پھر بھی مجھے 1.5 سال لگا تھا. تو آئی تھنک اگر میں بیچلرز میں آتا نا تو میری جرمن ابھی جسے کہتے ہیں نا فلی فلوئنٹ ہوتی, کوئی ایشو آ ہی نہ رہا ہوتا مجھے. آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ٹائم پیریڈ آپ کو بہت بڑا مل جاتا ہے یہاں اپنے آپ کو خود کو یہاں پہ سیٹل کرنے کا. پلس PR میں پھر آپ کا جو نیشنلٹی ملنے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی ایڈ آن ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا جو اسٹوڈنٹ ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاب اگر کر رہے ہیں اور 8 سال آپ کے پورے ہو گئے اور کچھ منتھ ہوتے ہیں جس کی آپ نے پینشن دینی ہوتی ہے, 2 سال ہوتے ہیں, کچھ ایسا ٹائم پیریڈ ہے اوبویسلی لینگویج ریکوائرمنٹ ملا کے, تو آپ کا PR اور نیشنلٹی کا سین بھی کافی ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کرتا ہے اسٹڈی کا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا آپ کا. تو آئی تھنک یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو بیچلرز میں آ کے ہیں. اگین تھوڑی ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ بچہ اگر نکل گیا تو لائک دیکھ کے بھیجیے گا اسے, کیونکہ چیزیں کافی ہیں یہاں پہ کہ نکلنے کو نکل سکتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی یہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے بچوں پہ رکھیں, لیکن آئی تھنک تھوڑا ٹرسٹ بھی رکھیں کہ اگر بچہ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہا ہے تو اپنی لائف کے بہت بڑی چیزوں رسک پہ لگا کے جا رہا ہے, تو آئی تھنک اسے سپورٹ بھی کریں آپ. اور ایک چیز جو میں مس کرتا ہوں میرے خیال میں, آپ اپنی سوشل گیدرنگ جرمن سرکل میں اچھی رکھیں, کیونکہ آپ جتنے سوشل ہوں گے اتنے ایونیوز آپ کے کھلیں گے. یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ شاید میں نے مس کر دی آنے کے بعد. اب تو کووڈ میں تھوڑا مشکل ہو گیا تھا, مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے کافی لیٹ کی جو مجھے سمجھ آئیں کہ یار یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, مگر
وہ کہتے ہیں نا اٹس نیور ٹو لیٹ, آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہی بات ہے, بیچلرز میں آ کے غلطیاں کرو نا تو سدھارنے کا ٹائم بھی ملتا ہے آپ کو کہ اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ہے. بٹ اوبیسلی سوشل رہنا چاہیے کیونکہ لینگویج بڑا بندہ ایزلی نا سوشل ہو کے سیکھ سکتا ہے. آئی تھنک یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی. اگین اگر آپ بیچلرز کرنا چاہتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کالج کے تھرو کرنا چاہتے ہیں, اس کے تھرو ہے, جرمن کورس پڑھنا ہے وہ پڑھیں, انگلش کورس ہے, تو یہ ایک پاتھ وے ہے جو ہم نے بتا دیا ایف ایس سی والوں کے لیے کہ آپ دو سیمسٹر وہاں پہ لگائیں, اچھے گریڈز رکھیں, اور ریکوائرمنٹ اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن کے یہاں پہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں مل گئے. تھینک یو سو مچ عاطف بھائی. اور انشاءاللہ کوئی اور کمنٹ ہوا تو ہم عاطف بھائی کو پکڑ لیں گے. کوئی آپ کے سوال ہیں, ڈو فالو می آن یوٹیوب اور لائک کریں, عاطف بھائی کو تھینک یو کریں, اور ہم اگلے پوڈ کاسٹ والے بندے کو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں. چلیں, خیال رکھیں, اللہ حافظ.